سر یہ فرمائے گا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کو آفیشلی کل دعوت نامہ مل گیا ہے اور دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے شرکت کر کے؟ نہیں، ایک یہ ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن حیران کن بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک تاریخی طور پر یہ کردار رہا ہے کہ جب ایران کے اور امریکہ کے اچھے تعلقات نہیں رہے تو پاکستان ہی ان کا ذریعہ تھا۔ میں جب خود فارن منسٹر میں تھا تو ہماری ایمبیسی ان کے انٹرسٹ واچ کرتی تھی، اور ہم یہاں جو ہے ریورس ہوتا تھا، وائس ورسا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ رول ادا کرتا رہا ہے، اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، تب بھی میرا تو جب مجھے ٹی وی والوں نے پوچھا انٹرویو، میں نے اسی وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے، فطری بات ہے کہ ایران کے معاملے میں بات ہوئی ہوگی۔ حالانکہ وہ جو میٹنگ تھی وہ پاکستان انڈیا 4 روزہ جنگ کے بعد ہوئی تھی، تو مجھے حیرانی اس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک تو ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، نمبر 2 پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات ہیں، نمبر 3 پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک اور بھی اہمیت ہے کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات آپ نے دیکھا ہے بیچ میں کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، اور خراب تو کبھی بھی نہیں ہوتے۔ وہ پاکستان کو جیوگرافی کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہندوستان کوشش کرتا رہتا ہے کہ ایران سے تعلقات بہتر بنائے۔ وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور شاہ بہار سے جو تھی وہ بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ایران کو اس بات کا علم ہے کہ جو باوجود اس کے کہ ہماری پالیسیز میں اختلاف کئی دفعہ رہا ہے ایران کے اور پاکستان کے امریکہ کے سلسلے میں، لیکن ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد ضرور ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں اور یہاں کے عوام جو ہیں وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے۔ تو ایران کی بھی خواہش رہتی ہے کہ میرے دور میں بھی لاری جانی صاحب میرے پاس بیٹھے رہے اور اپنے پریزیڈنٹ بش کے لیے میسیج بنائی ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ ہی، اسی طرح مجھے میسیجز بھیجتی تھی کونڈلیزا رائس۔ تو ایران کا اور پاکستان کا واشنگٹن کا ایک قسم کا جو ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے یہ پرانی چیز ہے، تو اس لیے ویسے اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ویلکم اٹ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے بیک ڈور چینل کے لیے بڑا ایفرٹ کیا اور بات چیت بھی کی اور کسی حد تک دونوں فریقوں کو کنونس کیا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن اگر بالشرط مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پاکستان سفارتی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے خیال میں کیا انیشیٹو لے سکتا ہے کہ اپنے سٹیکس ہیں پاکستان کے ان کو بھی سیکیور کیا جا سکے؟ دیکھیے اس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ آپ نے شروع میں ترکی اور پاکستان کی بات کی تھی، جو یہ 5-6 ملکوں کو تو بہت نقصان ہوگا اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے، جو اس کے اثرات ہوں گے۔ ترکی پاکستان کا تو بڑا کلیئر ہے، یہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان میں مختلف قسم کی قومیتیں آباد ہیں۔ بس کردوں کا مسئلہ پرانا رہا ہے ترکی میں، اور یہاں بلوچستان آپ دیکھ لیں، بھارت بھی پوری کوشش کر رہا ہے اس ایشو کو اٹھانے کی۔ بلوچستان کا جو معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو اسرائیل کی یہ کوشش ہے اور ہندوستان کی تو لامحالہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ڈی سٹیبلائزیشن کی جائے۔ انڈیا کا تو انٹرسٹ صرف پاکستانی بلوچستان کو ڈسٹرب کرنا ہے، جو انڈیا اسرائیل کا انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان ایرانین اور پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ وہ یہ ان کو امید دلانا چاہتا ہے کہ ایک بلوچستان کی مملکت علیحدہ ریاست بنے گی، جیسے وہ کردوں کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے، کیونکہ کرد جو آباد ہیں وہ ایران میں بھی کچھ ہیں، شام میں بھی ہیں، سب سے زیادہ ترکی میں ہے، اور ترکی میں کردوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ایک پہلے تو ان کی جو مین لیڈر تھے کئی سال جیل میں رہے، انہوں نے صلح کی، اور ابھی شام میں بھی کردوں کی ان کے ساتھ شام کی حکومت سے کوئی بات چیت بن رہی ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ اسرائیل بڑا ناخوش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کردوں کا مسئلہ خاص طور پر ترکی کے لیے ضرور ہے، کیونکہ 2 بڑی طاقتیں ہیں ترکی اور پاکستان جو
بڑی ملٹری پاورز بھی ہیں، وہ ان دونوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے کہ جب ایشو ہوگا تو کردستان کا مسئلہ بھی کھڑا ہوگا اور بلوچستان میں زیادہ گڑبڑ ہوگی، اور ایران جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا ایرانین بلوچستان کے معاملے میں۔ تو اس لیے اسرائیل کی بھی اس میں ہے مداخلت، اور اوپن ہے، اب وہ چھپا بھی نہیں رہے، ہندوستان بھی اب نہیں چھپا رہا ریلی۔ تو اس لیے یہ جو ہم دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، تو جہاں تک باقی خلیجی ممالک ہیں ان کو تو یہ ڈر ہے کہ ان کی ساری کی ساری جو آپ کہہ دیں کامیابی، ڈیولپمنٹ، وہ ہے ہی امن پہ۔ مثلا اگر آپ چھوٹا ایک ملک لیں، یو اے ای، چھوٹا مقابلے میں ٹیریٹوریلی کہہ رہا ہوں، حالانکہ یو اے امپورٹنٹ ملک ہو گیا فار ویریس ریزنز، لیکن اگر وہ دیکھیں تو ان کو تو خدا نہ خواستہ اگر ایران نے 10 میزائل برسا دیے تو وہاں تو تباہی مچ جائے گی۔ وہ جو سارا تھا، جو ساری دنیا سے پیسہ آتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ تو وہیں جاتی ہے نا جہاں امن ہو۔ اسی طرح سعودی عرب، قطر، ان سب کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آخری چیز جو وہ یہ چاہیں گے، the last thing they would want اس کے یہ ریجنل وار بن جائے، اور ایران گھڑی گھڑی یہ تھریٹن کر رہا ہے کہ وہ اس کو ریجنل وار بنائے گا اگر امریکہ باز نہ آیا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھیں نا آپ نے جو پوچھا، اور اگلا یہ لاجیکل سا سوال ہے کہ ایک طرف بات چیت کر رہے ہیں، ایک طرف اپنی آرماڈا پوری بھیج دی، نیوی کی پورو لنکن ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے، کئی اور ان کے گروپ بیٹل گروپ وہاں ہیں نیوی کے ہے۔ اب اگر اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو امریکہ نے 2-3 چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں کہ جو چاہے کر دے۔ ایک نیوکلیئر پروگرام ہے، جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کا ہے وہ تو جے سی پی او میں بھی ہوا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے نکل گئے تھے۔ تو اگر انہوں نے یہ مان لیا جائے کہ وہ صلح کرنا، وہ کوئی معاہدہ ایران سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اب یہ پیچھے ہٹنے کا، اگر وہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو کہہ رہے ہو میں نے تو نیوکلیئر پر مسئلہ حل کرا لیا ایران کے ساتھ۔ اگر وہ وہاں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ کچھ جو بمباری ہوئی تھی پچھلی دفعہ، اور اسرائیل نے بھی کی، ایران کو وینیزویلا نہیں، ایران کو چھوٹا سا ملک نہیں، ایران وہ صومالیہ نہیں ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا کہ فلانے کا لیڈر کو اٹھا لیں، فلانے جگہ قتل عام کرا دیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایران میں واقعی بڑی ڈسٹربنسز اور ڈیتھس ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ ایران میں شاید اس حکومت کے خلاف بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ حکومت کے حق میں بھی ہیں، اور جو مصیبت امریکہ کے لیے یا جو لوگ اسرائیل جو چینج کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے حق میں ہیں ان میں دراڑ کوئی نہیں، ساری انٹیلیجنس فورسز، ملٹری فورسز، پولیس فورسز وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے فوجی نہیں بھیجنے آن گراؤنڈ تو زیادہ سے زیادہ وہ وہاں ڈسٹربنس کرا سکتا ہے۔ تو تیسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور جو نیوکلیئر پروگرام سے ان ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ یہاں ان کو رکھے، دباؤ بڑھائے رکھے، تاکہ جو لوگ ایران کے اندر حکومت کے خلاف ہیں ان کو موقع مہیا کرے، وہ وقت مہیا کرے، تاکہ وہ ڈیمونسٹریشنز اور کریں، ان کی ہمت اور بڑھے، اور ایک انٹرنل چینج آ جائے یا ریجیم چینج آ جائے، جو ایران کہہ رہا ہے کہ بنیادی مقصد شاید، وہ تو بنیادی مقصد یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو تجزیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 مقاصد ہیں۔ کیا ہوگا یہ تو جوتشی کو آپ کی ضرورت ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، میں تو انالیسس کر سکتا ہوں، میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں گے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے 3 سیناریو رکھے ہیں۔